بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم تذکرہ سنیں گے حضرت ہود علیہ السلام کا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے برسوں بعد اللہ تعالیٰ نے ایک قوم پیدا فرمائی جسے اس زمانے میں قوم عاد کہا جاتا تھا۔ یہ لوگ صحت مند، طاقتور، بڑے قد کاٹ اور لمبی عمروں والے تھے، لیکن ایمان و عمل کے اعتبار سے پستی کا شکار تھے۔ چنانچہ بتوں کی پوجا، لوگوں کا مذاق اڑانا اور دوسروں کو تنگ کرنا اور لمبی زندگی کی امید پر مضبوط محل بنانا ان کے عام معمولات تھے۔ کفر و شرک، جہالت و ضلالت اور غفلت کی وادی میں بھٹکنے والی اس قوم کی ہدایت و رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے ہم قوم حضرت ہود علیہ السلام کو رسول بنا کر ان کی طرف بھیجا۔ آپ علیہ السلام نے انہیں وحدانیت الہی پر ایمان لانے، بتوں کی پوجا چھوڑ دینے، صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے اور برے افعال ترک کرنے کی دعوت دی۔ لیکن بہت تھوڑے افراد نے آپ علیہ السلام کی تصدیق کی اور اکثر نے تکذیب و مخالفت اور بے بنیاد الزامات لگانے پر کمر باندھ لی۔ جب حضرت ہود علیہ السلام کی پیہم تبلیغ کے باوجود یہ لوگ ایمان نہ لائے اور کفر و شرک، انکار حق اور سرکشی پر ڈٹے رہے تو ان پر تند و تیز آندھی کی صورت میں عذاب الہی آیا۔ یہ آندھی 7 راتیں اور 8 دن تک چلتی رہی، یہاں تک کہ قوم عاد کو تباہ و برباد کر کے نشان عبرت بنا دیا۔ قوم عاد کا پس منظر یہ ہے کہ طوفان نوح ختم ہونے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام اور کشتی میں سوار دیگر تمام مسلمان جودی پہاڑ پر اترے اور قریبی علاقے میں ایک بستی قائم کر کے اس میں رہنا شروع کر دیا۔ یہاں صرف حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد کا سلسلہ آگے بڑھا، جبکہ بقیہ مسلمانوں سے کوئی نسل آگے نہیں چلی۔ اللہ تعالیٰ نے اولاد نوح میں برکت دی اور گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ آپ علیہ السلام کی نسل میں اضافہ ہوتا رہا۔ جب ان کی تعداد بڑھی تو یہ مختلف قوموں اور قبیلوں میں تقسیم ہو کر دور دراز کے علاقوں میں پھیل گئے۔ انہی میں سے ایک قبیلہ جنوب کی جانب متوجہ ہوا اور جزیرہ عرب کے جنوبی طرف یمن کے ریتلے ٹیلوں والے علاقے احقاف میں قیام پذیر ہو گیا۔ یہ قبیلہ اپنے والد عاد یا بادشاہ عاد کی نسبت سے قوم عاد کے نام سے معروف ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کو سلطنت دی اور بدنی قوت بھی وافر عطا فرمائی، چنانچہ شداد ابن عاد جیسا بڑا بادشاہ انہی میں سے ہوا، اور جسمانی اعتبار سے یہ لوگ انتہائی صحت مند، قوی و توانا، بہت لمبے قد والے اور بڑے بھاری ڈیل ڈول والے تھے۔ عاد کے ایک بیٹے شداد نے دنیا پر بادشاہت کی اور روح زمین پر تمام بادشاہ اس کے فرما بردار ہوئے۔ اس نے جنت کا ذکر سن کر سرکشی کے طور پر دنیا میں جنت بنانی چاہی اور اس ارادے سے ایک بہت بڑا شہر بنایا جس کے محل سونے چاندی کی اینٹوں سے تعمیر کیے گئے تھے۔ زبرجد اور یاقوت کے ستون اس کی عمارتوں میں نصب ہوئے اور انہی سے فرش بنائے گئے۔ سنگریزوں کی جگہ آبدار موتی بچھائے گئے اور ہر محل کے گرد جواہرات پر نہریں جاری کی گئیں اور طرح طرح کے درخت حسن تزئین کے ساتھ لگائے گئے۔ جب یہ شہر مکمل ہوا تو شداد بادشاہ اپنے اعیان سلطنت کے ساتھ اس کی طرف روانہ ہوا۔ ابھی یہ لوگ اس شہر سے 1 منزل یعنی 18 میل کی دوری پر تھے کہ آسمان سے ایک ہولناک آواز آئی جس سے یہ سب ہلاک ہو گئے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں حضرت عبداللہ بن قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرائے عدن میں اپنا گمشدہ اونٹ تلاش کرتے ہوئے اس شہر میں پہنچے۔ اس کی تمام زیب و زینت دیکھی اور کوئی رہنے بسنے والا نہ پایا۔ پھر تھوڑے سے جواہرات لے کر وہاں سے چلے آئے۔ یہ بات جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوئی تو انہوں نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
بلا کر صورت حال دریافت کی۔ انہوں نے سارا قصہ سنایا تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا، کیا دنیا میں کوئی شہر ہے جو ایسا ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں، اس کا اشارہ قرآن پاک میں بھی آیا ہے۔ یہ شہر شداد بن عاد نے بنایا تھا اور وہ سب عذاب الہی سے ہلاک ہو گئے۔ اور آپ کے زمانے میں ایک مسلمان سرخ رنگ والا، نیلی آنکھوں والا، چھوٹے قد کا، جس کے ابرو پر ایک تل ہوگا، یہ اپنے اونٹ کی تلاش میں اس شہر میں داخل ہوگا۔ پھر حضرت عبداللہ بن قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر فرمایا بخدا وہ شخص یہی ہے۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اس شہر کو ایک صحابی رسول حضرت عبداللہ بن قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا۔ نعمتوں کی بہتات کے سبب قوم عاد بڑی خوشحالی اور آرام دہ زندگی بسر کر رہی تھی، لیکن ان میں کفر و شرک اور فسق و فجور کی وبا پھیلی ہوئی تھی۔ چنانچہ یہ لوگ توحید الہی، عبادت خداوندی اور اطاعت رسول چھوڑ کر مختلف ناموں سے موسوم اپنے ہی ہاتھوں کے تراشے ہوئے بتوں کی پوجا میں مشغول تھے۔ اس کے علاوہ یہ سرے راہ چھوٹی چھوٹی عمارتیں بناتے، ان پر بیٹھ کر لوگوں سے چھیڑ خانی کرتے اور ان کا مذاق اڑاتے، مضبوط محل تعمیر کرتے۔ ان کے طرز عمل سے ایسا لگتا تھا جیسا انہوں نے کبھی مرنا ہی نہیں بلکہ ہمیشہ زندہ رہنا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس قوم پر رسول بنا کر بھیجے گئے، آپ علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے پوتے ارم کی اولاد سے ہیں، اور علامہ بیداوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ علیہ السلام کا نسب نامہ اس طرح بیان کیا ہے: ہود بن عبداللہ بن رباح بن خلود بن عاد بن اوس بن ارم بن سام بن حضرت نوح علیہ السلام۔ روئے زمین پر عاد کے نام سے دو قومیں گزری ہیں۔ عاد اولا یہ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم تھی، عاد ثانیہ یہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم تھی جو قوم سمود کے نام سے زیادہ مشہور ہے، اور ان دونوں کے درمیان 300 برس کا فاصلہ ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام گزر بسر کرنے کے لیے تجارت کیا کرتے تھے، جیسا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ہود علیہ السلام تاجر تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ سفر حج کے دوران جب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وادی اسفان سے گزرے تو ارشاد فرمایا: اے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کون سی وادی ہے؟ عرض کی: وادی اسفان۔ فرمایا: یہیں سے حضرت ہود اور حضرت صالح علیہ السلام ایسی جوان سرخ اونٹنیوں پر سوار ہو کر گزرے تھے جن کی نکیل کھجور کی چھال سے بنی ہوئی تھی، ان کے تہبند اور اونی چادریں تھیں، اور وہ تلبیہ کہتے ہوئے بیت العتیق یعنی خانہ کعبہ کا حج کرنے جا رہے تھے۔ قوم عاد جب عرصہ دراز تک دعوت حق ملنے کے باوجود ایمان نہ لائی اور کفر و معاصی پر جمی رہی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے علاقوں میں بارش روک دی، جس سے یہ لوگ قحط میں مبتلا ہو گئے۔ مصیبت کی اس گھڑی میں حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں سمجھایا اور توبہ استغفار کرنے اور ایمان لانے کی صورت میں قحط سے نجات کی بشارت دی، لیکن قوم ہم تو نہ مانے پر ہی قائم رہی۔ ترمذی شریف میں ہے، حضرت حارث بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے قوم عاد کے وفد کا واقعہ بیان کرتے ہوئے عرض کی: جب قوم عاد میں قحط سالی نمودار ہوئی تو انہوں نے قیل نامی ایک شخص کو بطور قاصد بیت اللہ شریف دعا کرنے کے لیے بھیجا۔ یہ مکہ مکرمہ کے قریب بکر بن معاویہ کے ہاں ٹھہرے۔ بکر نے اسے شراب پلائی اور اس کی 2 باندیوں نے قیل کے سامنے گانا گایا۔ پھر قیل مہرہ کے پہاڑوں کی طرف نکلا اور وہاں جا کر دعا کی:
اے اللہ، میں کسی بیمار کی دوا یا کسی قیدی کے فدیے کے لیے نہیں آیا، بس تو اپنے بندے اور اس قوم کو بارش کا وہ پانی پلا دے جو تو اسے پلایا کرتا تھا، اور اس کے ساتھ بکر بن معاویہ کو بھی پلا دے۔ کیل نے اپنی دعا میں بکر بن معاویہ کو شراب پلانے کا شکریہ ادا کرنے کے لیے شامل کیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں اس کے سر پر چند بادل نمودار ہوئے اور اس سے کہا گیا، ان میں سے کوئی ایک بادل چن لو۔ قیل نے ایک سخت سیاہ بادل چن لیا تو اس سے کہا گیا، تو جلی ہوئی راکھ لے لے جو قوم عاد میں سے کسی کو بھی نہ چھوڑے گی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہ سیاہ بادل قوم عاد کی وادیوں کی طرف چلا دیا، جسے دیکھ کر وہ لوگ خوش ہوئے اور کہنے لگے کہ یہ برسنے والا بادل ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ان سے فرمایا، یہ برسنے والا بادل نہیں بلکہ یہ تو عذاب ہے جس کی تم جلدی مچا رہے تھے۔ سن لو، اس بادل میں دردناک عذاب پر مشتمل ایک آندھی ہے۔ قوم نے آپ علیہ السلام کی تنبیہ کو سنا انسنا کر کے اپنی توجہ بادل کی طرف رکھی اور اسے دیکھ کر خوش ہوتے رہے، جبکہ حضرت ہود علیہ السلام اہل ایمان کو ساتھ لے کر کفار سے دور چلے گئے۔ جب بادل قریب آئے تو قوم عاد نے ایک ہولناک آواز سنی، پھر تند و تیز، نہایت سرد، خشک، خیر و برکت سے خالی اور سخت سناٹے دار آندھی چل پڑی، جس کی شدت کا یہ حال تھا کہ لوگوں کو زمین سے یوں اکھیڑ دیتی گویا وہ اکھڑی ہوئی کھجوروں کے سوکھے تنے ہوں، پھر انہیں سر کے بل زمین پر اس طرح دے مارتی کہ سر پاش پاش ہو جاتے۔ اس ہولناک طوفان کی لپیٹ میں جو چیز آتی وہ تباہی و بربادی کا عبرت ناک نشان بن کر رہ جاتی۔ یہ آندھی 7 راتیں اور 8 دن لگاتار چلتی رہی، اور جب ختم ہوئی تو قوم عاد کے خالی مکان ہی نظر آ رہے تھے، جبکہ تمام کفار نیست و نابود ہو کر فنا کے گھاٹ اتر چکے تھے۔ قوم عاد کا ہولناک انجام اپنے اندر نصیحت و عبرت کے بے شمار درس لیے ہوئے ہے کہ جب اس قوم کی اکثریت خدا کی نافرمانی پر تل گئی اور کسی بھی قسم کی وعظ و تذکیر قبول کرنے سے انکار کر دیا، بلکہ سمجھانے والوں کا مذاق اڑانے اور خدائی احکام کے جھٹلانے کو اپنا وتیرہ بنا لیا، تو عذاب الہی کا ایسا کوڑا برسا کہ جس نے ان کا نام و نشان مٹا کے رکھ دیا۔ یہاں عبرت اور نصیحت کے لیے قوم عاد کا یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ کفار کی ہلاکت کے بعد حضرت ہود علیہ السلام اہل ایمان کو لے کر مکہ مکرمہ تشریف لائے اور آخری عمر شریف تک وہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے۔ ایک روایت کے مطابق دیگر انبیاء علیہم السلام کا بھی یہی طریقہ رہا ہے۔ چنانچہ روایت میں ہے کہ جب انبیاء میں سے کسی نبی کی امت ہلاک ہو جاتی تو وہ نبی علیہ السلام مکہ مکرمہ تشریف لے آتے اور یہیں وہ نبی علیہ السلام اور ان کی قوم عبادت الہی کرتی یہاں تک کہ ان کا انتقال ہو جاتا۔ چنانچہ مکہ میں ہی حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح اور حضرت شعیب علیہ السلام کا وصال ہوا، اور ان کی مبارک قبریں زمزم اور حجر اسود کے درمیان ہیں۔ اور حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کی ایک روایت کے مطابق آپ علیہ السلام کی قبر مبارک یمن کے شہر حضرموت میں ہے۔ یہاں قوم عاد کے ان مذموم افعال کی ایک فہرست ہے جن کی وجہ سے ان پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا۔ ان میں کفر کرنا، بتوں کی پوجا کرنا، کفر و شرک اور گناہوں میں اپنے آباء و اجداد کی پیروی کرنا، نعمتوں کی ناشکری کرنا، بڑی بے دردی کے ساتھ لوگوں کی گرفت کرنا، راہگیروں کو ستانا، خدا کی قدرت کے مقابلے میں اپنی طاقت اور قوت پر مغرور ہونا اور لمبی لمبی امیدیں رکھنا تھا۔ تو یہ تھا حضرت ہود علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ۔ انشاءاللہ اگلے سلسلے میں حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم کے بارے میں ہم جانیں گے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے۔